حساب و قصاص کا بیان احادیث کریمہ کی روشنی میں جاری ہے، سماعت فرمائے۔ عن ابی امامۃ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول وعدنی ربی ان يدخل الجنة من امتی 70,000 لا حساب علیہم ولا عذاب مع كل 1,000 70,000 وثلاث حثیات من حثیات ربی۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میرے رب نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ میری امت میں سے 70,000 کو بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ پھر فرمایا کہ اور ہر 1000 کے ساتھ 70,000۔ علماء فرماتے ہیں کہ 70,000 تو جن کو اللہ تعالی بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے گا، یہ وہ ہوں گے کہ جو اپنے اعمال کے سبب جنت میں داخل ہوں گے، ان کے اعمال بہت اچھے ہوں گے، وہ خود بہت نیکوکار ہوں گے اور بڑے متقی پرہیزگار ہوں گے کہ ان کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ ہی نہ ہوگا، تو پھر حساب کس کا؟ لہذا ان 70,000 کو جو پہلی مرتبہ داخل ہوں گے، ان 70,000 کو اللہ تعالی بغیر حساب کے، اور حساب سے مراد یہاں مکمل حساب، بعض علماء نے فرمایا کہ ان کی اللہ کی بارگاہ میں پیشی بھی نہیں ہوگی، کیونکہ حساب 2 طریقے کے میں نے بتائے تھے کہ ایک تو پیشی ہونا اور ایک مناقشہ ہونا، یعنی پوچھ گچھ ہونا۔ تو پیشی بھی ہو اور پھر پوچھ گچھ بھی ہو تو اللہ کی بارگاہ میں تو پیشی آسان ہے، لیکن پوچھ گچھ مشکل ہے کہ جس سے پوچھ گچھ ہوگی وہ پھنسے گا، لیکن جس کی پیشی ہو گئی اور آسانی کے ساتھ اس کا معاملہ کر دیا گیا تو اس کے لیے آسانی ہے۔ لیکن یہ وہ بزرگان دین ہوں گے کہ جن کی اللہ کی بارگاہ میں پیشی بھی نہیں ہوگی، اللہ میدان محشر میں ان کو بغیر حساب اور بغیر عذاب کا فرمان سنائے جنت میں داخل فرمائے گا، اور پھر ان 70,000 میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 داخل فرمائے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ ان 70,000 کے طفیلی ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی سفارش پر اور ان کی عرض و معروض پر اللہ تبارک و تعالی اپنے گناہگار بندوں کو بھی بغیر حساب کے داخل فرما دے گا۔ تو اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ ہمیشہ دنیا میں انسان کو نیکوکاروں کے ساتھ وابستہ رہنا چاہیے، کہ نیکوکار کی صحبت میں بیٹھنا، نیکوکار کے ساتھ دنیا میں وابستہ رہنا، یہ آخرت میں اس کے لیے بڑا ہی فائدے کا سبب بن سکتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ سنیدم کے در روز امید و بیم بدارا ببخشت بنے کا کریم۔ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ در روز امید و بیم یعنی خوف اور امید والے دن، یعنی قیامت کے دن میں نے سنا ہے کہ اللہ بروں کو نیکوں کے ساتھ بخش دے گا، تو یہ یقیناً برے نیکوں کے ساتھ بخشے جائیں گے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ وہ ہوں گے۔ تو فرمایا کہ 70,000 تو وہ، اور پھر ان 70,000 میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70,000، اور پھر آگے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے یہ بھی وعدہ کیا کہ وَثَلَاثُ حَثِيَّاتٍ مِّنْ حَثِيَّاتِ رَبِّي، کہ اللہ تعالی کے لپوں میں سے 3 لپ اور بغیر حساب کے داخل ہوں گے۔ لپ کہتے ہیں کہ یہ دونا بھر کر کسی کو دینا، تو ہم اگر کسی کو دیتے ہیں تو یہ اس طریقے سے دیتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے رب کے لپوں میں سے 3 لپ۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ رب کا لپ، رب تو جسم سے پاک ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ یہ عربی محاورہ ہے،
یہ عربی محاورہ ہے کہ جب کسی کو بغیر حساب کتاب دیا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے لپ بھر بھر کر دیے. تو یہاں پر یہ ہے کہ اللہ میری امت میں سے یہ جو تعداد بتائی گئی ان تعداد کے علاوہ جتنا چاہے گا بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم کو بھی ان نیکوکار میں شمار فرمائے رمضان المبارک کے صدقے میں. وعن الحسن عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعرض الناس یوم القیامت ثلاث عرضات. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. حضرت حسن بصری یہ تابعی ہیں اور بہت ولایت میں بہت بڑے منصب پر فائز ہیں, اور تمام تابعین میں حضرت حسن بصری کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بیٹے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی یعنی دودھیرے بیٹے کہ حضرت ام سلمہ نے ان کو دودھ پلایا ہے حضرت حسن بصری کو, اس لیے کہ آپ کی والدہ حضرت ام سلمہ کی خادمہ تھی اور آپ کی خدمت میں رہا کرتی تھی. جس وقت آپ چھوٹے تھے تو ایک مرتبہ آپ کی والدہ کام کاج میں مشغول تھی اور یہ حضرت حسن بصری رو رہے تھے تو ام المومنین نے اپنے سینہ مبارکہ سے ان کو دودھ پلایا. اور یہ حضرت ام المومنین کی کرامت ہے کہ جبکہ دودھ عورتوں کے سینوں میں اسی وقت اترتا ہے جبکہ ان کا بچہ چھوٹا ہوتا ہے, اور جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو دودھ خود بخود ختم ہو جاتا ہے. لیکن یہ وہ بزرگان دین ہیں جو بن موسم کے پھل بھی دے دیا کرتے ہیں اور جہاں کوئی چیز نہیں ہوتی وہاں یہ پیدا کر دیا کرتے ہیں. تو اس طریقے سے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام المومنین کا دودھ پیا تو اس رشتے سے یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بیٹھے ہوئے. یہ تابعی ہیں, انہوں نے صحابہ سے ملاقات کی, حضرت ابو ہریرہ کو بھی دیکھا, حضرت ابو موسیٰ اشعری سے بھی انہوں نے ملاقات کی. تو جو صحابی کو دیکھ لیتا ہے وہ تابعی ہو جاتا ہے. اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ تابعین کا ہے. تو یہ حضرت امام حسن بصری اس حدیث کے راوی ہیں اور یہ خود حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں, اور حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول ہیں. کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کی تین طرح سے پیشی ہوگی, لوگ تین طریقے سے پیش کیے جائیں گے. فَأَمَّا عَرْضَتَانْ فَجِدَالٌ وَمَعَاذِيرُ. رہی دو پیشیاں, یعنی جو پہلی دو پیشی ہوگی وہ پوچھ گچھ اور عذر کی ہوگی, یعنی پوچھا جائے گا بندوں سے یہ کیا وہ کیا. تو ایک پیشی تو یہ ہوگی, اور دوسری پیشی یہ ہوگی کہ بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں یہ عرض کرے گا کہ مولا مجھ سے یہ گناہ ہوا تو اس کا یہ سبب بن گیا تھا, اس مجبوری میں یہ گناہ ہو گیا, اس وجہ سے یہ گناہ ہو گیا. تو یہ دو پیشیاں, ایک میں پوچھ گچھ اور ایک میں معذرت. اور فرمایا وَأَمَّا الْعَرْضَةُ الثَّالِثَةُ فَعِنْدَ ذَلِكَ تَطِيرُ الصُّحُفُ فِي الْأَيْدِي فَآخِذٌ بِيَمِينِهِ وَآخِذٌ بِشِمَالِهِ. اور فرمایا کہ تیسری پیشی یہ ہے کہ نامہ اعمال خود اڑ اڑ کر پہنچیں گے ہاتھوں میں. نامہ اعمال خود, ہر انسان کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں پہنچے گا. فرمایا تو کسی کے سیدھے ہاتھ میں اور کسی کے الٹے ہاتھ میں. اللہ تبارک و تعالی نامہ اعمال کو بھی یہ جو ہے عقل عطا فرمائے گا کہ وہ گناہ گاروں کے الٹے ہاتھ میں جائے گا اور نیکوکاروں کے سیدھے ہاتھ میں جائے گا. اور یقیناً پیارے اسلامی بھائیوں, جس کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا اس کے وارے نہیں آ رہے ہیں, اور جس کا نام اعمال الٹے ہاتھ میں دیا گیا وہ پھنس جائے گا. اور کافر کا نام اعمال حدیث میں آتا ہے اور قرآن کریم میں بھی ہے کہ کافر کو جو اس کا نام اعمال دیا جائے گا قیامت کے دن, اور یہ کہا جائے گا کہ پڑھ لے اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا, اپنا نام اعمال تو خود پڑھ لے, آج تو ہی تیرے حساب کو کافی ہے, کسی اور حساب کی ضرورت نہیں ہے. تو فرمایا حدیث میں کہ کافر کے پسلی کو چاک کیا جائے گا
اور الٹا ہاتھ کمر کی طرف نکال کر پیچھے سے اس کا نام اعمال اس کو دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سختی سے محفوظ فرمائے اور ہمیں نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے۔ اس بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب بھی وضو کے اندر سیدھا ہاتھ دھویا جائے، جب بھی وضو میں سیدھا ہاتھ دھویا جائے تو یہ دعا کریں کہ اے اللہ مجھے میرا نام اعمال میرے سیدھے ہاتھ میں عطا فرمانا، اور جب الٹا ہاتھ دھویا جائے تو یہ دعا کی جائے کہ مولا میرا نام اعمال مجھے الٹے ہاتھ میں نہ عطا کرنا۔ تو انشاءاللہ یہ دعا قیامت کے دن رنگ لائے گی اور ضرور سیدھے ہاتھ ہی میں نام اعمال دیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ یہ تیسری پیشی ہوگی کہ نام اعمال خود پہنچیں گے تو کسی کے سیدھے ہاتھ میں ہوں گے اور کسی کے الٹے ہاتھ میں ہوں گے۔ وعن عبداللہ بن عمر وعن عبداللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ سیخلص رجلا من امتی على رؤوس الخلائق یوم القیامہ فینشر علیہ 99 سجلا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی تمام مخلوق میں میری امت میں سے ایک شخص کو خاص فرمائے گا۔ ساری مخلوق میں سے جتنے بھی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان آئے ہوں گے، ان سب میں سے میرے ایک امتی کو اللہ نکالے گا اور اس کو اپنے سامنے حاضر ہونے کا حکم فرمائے گا۔ جب وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ 99 سجلا، تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے 99 دفتر اس کے نام اعمال کے بکھیر دے گا۔ کتنے؟ 99 دفتر جو اس کے نام اعمال سے بھرے پڑے ہوں گے، جس میں گناہ ہی گناہ لکھا ہوگا، گناہ ہی گناہ لکھا ہوگا، غلط کام ہی غلط کام ہوں گے۔ 99 دفتر اس پر پیش کر دیے جائیں گے۔ فرمایا کہ ہر دفتر کی مقدار کتنی ہوگی؟ فرمایا کل سجل مثل مد البصر، ہر دفتر اتنا بڑا ہوگا جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی۔ ایسے 99 دفتر غلط کاموں کے بھرے ہوئے قیامت کے دن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک شخص کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ثم یقول اتنکروا من ھذا شیئا ظلمک کتبت الحافظون، پھر اللہ تعالیٰ اس کو فرمائے گا کہ کیا تو اس میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے؟ فرمائے گا کہ یہ تیرے گناہ ہیں جو تیرے سامنے بکھرے پڑے ہیں، کیا تو ان میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے؟ کیا میرے لکھنے والے محافظ فرشتوں نے تجھ پر ظلم کیا؟ یعنی جو کام تو نے نہیں کیا تھا وہ کام انہوں نے لکھ دیا ہے؟ کیا اس میں سے کوئی چیز ہے ایسی؟ تو وہ شخص کہے گا فَيَقُولُ لَا يَا رَبِّي، تو وہ شخص کہے گا نہیں ہے میرے رب، وہ اقرار کرے گا، اقبال جرم کرے گا کہ نہیں ہے میرے رب، یہ تو میرا ہی نام اعمال ہے، اس میں سے ہر کام میں نے ہی کیا ہے، غرض کہ وہ اپنے سارے گناہوں کا اقرار کر لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا فَيَقُولُ أَفَلَكَ عُذْرٌ، فرمائے گا کیا تیرے پاس کوئی بہانہ ہے، کوئی عذر ہے کہ تو پیش کر سکتا ہے کہ تجھ سے یہ گناہ اس وجہ سے ہو گئے؟ کہ بسا اوقات آدمی مجبوری میں مجبور ہو جاتا ہے گناہ کرنے پر۔ تو فرمایا فَلَكَ عُذْرٌ، کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ قَالَ لَا يَا رَبِّي، تو وہ عرض کرے گا مولا عذر بھی نہیں ہے، یہ کام تو میں نے جان بوجھ کر کیے ہیں، یہ سب گناہ میں نے جان بوجھ کر کیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا فَيَقُولُ بَلَا أَنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیوں نہیں، تیرے لیے ہمارے پاس ایک نیکی ہے۔ 99 دفتر تو تیرے گناہوں کے بھرے ہیں، لیکن تیری ایک نیکی ہمارے پاس جمع ہے۔ وَأَنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ، اور آج کے دن تجھ پر کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کہنے پر فَتُخْرِجُ بِطَاقَةً، تو اللہ تعالیٰ ایک پرچہ نکالے گا، یا فَتُخْرَجُ بِطَاقَةٌ، ایک چھوٹا سا پرچہ نکالا جائے گا، فِيهَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ،
جس کے اندر یہ لکھا ہوگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یعنی کلمہ شہادت جو ایک مومن پڑھتا ہے، اس لیے کہ مومن کتنا بھی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو کلمہ طیبہ تو پڑھتا ہے، کلمہ شہادت تو پڑھتا ہے، یہ نیکی تو اس کی ہے. تو پھر ایک پرچہ نکالا جائے گا جس میں کلمہ شہادت لکھا ہوگا، فَيَقُولُ اُحْضُرْ وَزْنَكَ، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کو میزان پر رکھو، اس کو ترازو پر رکھو. تو فَيَقُولُ يَا رَبِّ مَا هَذِهِ الْبِطَاقَةُ مَا هَذِهِ السِّجِلَّاتِ، تو وہ عرض کرے گا مولا اتنے گناہوں کے سامنے اس پرچے کی کیا حیثیت ہے؟ 99 دفتر حد نگاہ تک گناہوں کے بھرے پڑے ہیں اور یہ ایک پرچہ کلمہ طیبہ کا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ فَيَقُولُ إِنَّكَ لَا تُظْلَمُ، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج کے دن تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا. قَالَ فَتُوضَعُ السِّجِلَّاتُ فِي كَفَّةٍ وَالْبِطَاقَةُ فِي كَفَّةٍ، تو فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ پھر اس کے تمام دفتر ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے اور وہ کاغذ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا. وَسَقُلَتِ الْبِطَاقَةُ، تو جو پلڑے میں وہ کاغذ رکھا ہوگا وہی پلڑا ان تمام دفتروں پر بھاری ہو جائے گا، ان تمام دفتروں پر بھاری ہو جائے گا. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فَلَا يَسْقُلُ مَا اسْمِ اللَّهِ شَيْءٌ، اللہ کے نام کے ساتھ کوئی بھی چیز بھاری نہیں ہو سکتی ہے. سب سے بھاری نام اسی کا ہے اور سب سے بزرگ نام اسی کا ہے. پیارے اسلامی بھائیوں، یہ کلمہ طیبہ جس کو ہم اس کی اہمیت سمجھیں یا نہ سمجھیں، لیکن تمام گناہوں کے سامنے یہی کلمہ طیبہ قیامت کے دن بھاری ہوگا. اس لیے اس کلمے کی حفاظت کیجئے، اس کلمے کی حفاظت کیجئے. اور کلمے کے تقاضے ہیں، کلمے کے تقاضے یہی ہیں کہ یہ کلمہ جب ہم نے اپنی زبان سے پڑھا ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو اس کے تقاضے یہی ہیں کہ جتنی بھی ضروریات دین ہیں، جتنی بھی ضروری باتیں اسلام کی ہیں، ان ساری باتوں کو اس کے ساتھ دل سے مان لیا جائے اور اس پر یقین اور عمل رکھا جائے. انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ کلمہ طیبہ کام آئے گا. ورنہ دل کے اندر اگر کفر رہے اور زبان سے 1000 مرتبہ بھی کلمہ پڑھے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالی دل اور زبان دونوں کی پاکیزگی کو پسند فرماتا ہے، تو یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے. اور دوسری بات اس حدیث پاک سے کیا پتہ چلی؟ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ دیکھیں کتنے بڑے سے بڑے گناہگار اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. کتنا بڑا گناہگار تھا کہ حد نظر اس کا نام اعمال گناہوں سے بھرا پڑا تھا اور بکھرا ہوا تھا، لیکن اللہ نے اسے کیوں بخش دیا؟ علماء فرماتے ہیں اس وجہ سے کہ اس نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے جرم کا اقرار کیا، اپنے جرم کا اقرار کیا. اللہ کی بارگاہ میں اپنے جرم کا اقرار کرنا یہ بہت پسندیدہ ہے، یہ بہت پسند ہے. پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا میں بھی ہم اپنے آپ کو بالکل پاکیزہ نہ سمجھیں، پرہیزگار نہ سمجھیں، بلکہ دن میں ایک وقت ایسا نکالیں کہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے جرم کا اقرار کریں. مولا ہم نے گناہ کیے ہیں، بہت گناہ کیے ہیں، لیکن تیری کریمی اور رحیمی کے آگے ان گناہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان گناہوں کو معاف فرما دینا. تو یقیناً پیارے اسلامی بھائیوں، جب یہ گناہوں کو اقرار کرنے کی عادت اگر ہماری پڑی رہی تو انشاءاللہ قیامت میں پہلے تو یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا سے ہی ہمیں گناہوں سے پاک و صاف کر کے اٹھائے. لیکن اگر قیامت میں گناہ کے ساتھ اٹھائے گئے اور اقرار جرم کی عادت رہی تو انشاءاللہ اسی اقرار کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے گا. تو اپنا گناہوں کا اقرار، آج ہم اور آپ کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ ہم اور آپ اپنے آپ کو اتنا پرہیزگار سمجھ لیتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہی نہیں کہ ہم گناہ کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہی نہیں کہ ہم سے کوئی گناہ ہوا ہے. پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہم اپنے ماضی میں جھانک کر دیکھیں گے، اگر ہم گزشتہ اپنا جھانک کر دیکھیں گے، یا صبح سے لے کر رات تک اگر ہم اپنا شیڈیول دیکھیں گے، زندگی کی رفتار اور زندگی کے معاملات اور کام کاج دیکھیں گے، تو یقیناً ہم اس بات میں کامیاب ہو جائیں گے کہ
کہ ہم نہ جانے کتنی اللہ کی نافرمانیاں صبح سے شام تک کر چکے ہوتے ہیں، اور گزشتہ زمانے میں نہ جانے کتنی نافرمانیاں کی جا چکی ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ان گناہوں کو یاد کر کر کے اللہ کی بارگاہ میں ضرور رونا چاہیے، اس وقت تک جب تک کہ موت کا پروانہ نہ آ جائے۔ آدمی یہ سوچ کر بے فکر نہ ہو جائے کہ ہاں میں نے گناہ کیا تھا، توبہ کر لی ہے۔ یقیناً توبہ اللہ قبول فرماتا ہے، لیکن اس بات کا یقین اسی وقت ہوگا جب کہ موت کا پروانہ پہنچے گا۔ اس لیے کہ موت سے پہلے ہم یہ نہیں جان سکتے کہ ہم سے جو گناہ ہوا تھا وہ گناہ ہمارا بخشا گیا ہے نہیں بخشا گیا۔ ہاں البتہ ہمیں اپنے رب سے حسن ظن رکھنا ہے، اپنے رب سے اچھا گمان رکھنا ہے کہ ہاں ہمارا رب ہمارے گناہوں کو ضرور بخشے گا۔ تو موت کے وقت تک اپنی دعاؤں کو جاری رکھے، اپنے گناہوں کے اقرار کو جاری رکھے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ضرور یہ توبہ کی عادت ہمیں آئندہ گناہوں سے بچا لے گی۔ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ بعض لوگ کچھ گناہ کر لیا، جھوٹ بول دیا، کسی کو گالی بک دی، کسی کا دل دکھا دیا، تو گال پر 3-4 تماچے رسید کرنے کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے توبہ کر لی ہے۔ توبہ اس کو نہیں کہتے۔ توبہ اس کو کہتے ہیں کہ بندہ جب توبہ کرے تو سب سے پہلے اپنے دل میں یہ اقرار کرے، دل میں یہ یقین کرے کہ جو گناہ مجھ سے ہوا ہے اب آئندہ میں کبھی وہ گناہ نہیں کروں گا۔ مثال کے طور پر اگر جھوٹ بول دیا ہے تو یہ دل میں لائے کہ آج تو مجھ سے میں نے بول دیا ہے، لیکن اب آج کے بعد کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ یہ ایک اس کا رکن ہوا کہ پہلے اس گناہ کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لے اور اللہ کی بارگاہ میں وعدہ کرے، اور دوسری بات یہ دل میں رہے کہ وہ اپنے دل میں اس بات پر شرمندہ ہوتا ہو کہ میں نے اتنا بڑا کام کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی جس پر لعنت ہوتی ہے، ارشاد فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر، تو میں نے اتنا بڑا کام کر دیا کہ مجھ پر رب کی لعنت نازل ہو۔ تو بندہ دل میں شرمندہ ہو، اور پھر دل میں یہ یقین ہو کہ میں جب یہ توبہ کروں گا تو ضرور میرا رب اس بات کو قبول فرما لے گا۔ تو جب بھی کوئی گناہ ہو، کیسا بھی گناہ ہو، ہم ضرور اللہ کی بارگاہ میں ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، ہم اپنے چہرے کو آسمان کی طرف نہ اٹھائیں شرمندگی کی وجہ سے کہ یہ گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا، کسی نے دیکھا نہ دیکھا، میرے رب نے تو دیکھا ہے، دور و دیوار نے تو دیکھا ہے۔ بزرگان دین کی عادت کریمہ تھی کہ جب ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا تو کئی سال تک وہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتے۔ اس سے یہ نہ سمجھ لینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ آسمانوں پر ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ مکانیات سے پاک ہے، وہ جگہ سے پاک ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ آدمی جب شرمندہ ہوتا ہے تو اپنی نگاہوں کو نیچے جھکا کر چلتا ہے، تو یہ معاملہ ان کا رہا کرتا تھا۔ لہذا پیارے اسلامی بھائیوں، فی زمانہ آج گناہ بالکل عام اور گناہ کو بالکل ہلکا سمجھا جا رہا ہے، اس لیے ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجئے، اپنے رب عز و جل کی رحمتوں پر یقین کیجئے، اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کی عادت بنائیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔